پیغام 76 خدا کا نظام مسیح کو ہمارے باطن میں شامل کرنا۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ خدا کا نظام مسیح کے ساتھ کلیسیا ہے، اور یہ کہ لفظ نظام سے مراد ہے انڈیلنا۔ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے برگزیدہ لوگوں میں انڈیلے۔ نجات یافتہ ہونا محض یہ نہیں ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہمیں راست باز ٹھہرایا جائے اور ہمیں آسمان پر جانے کے لیے تیار کر دیا جائے۔ نجات یافتہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے آپ کو ہمارے اندر انڈیلنا شروع کر دے۔ آج خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا کا انڈیلنا سراسر مسیح سے متعلق ہے۔ فطری خیال کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ نجات پانے کے بعد ہمیں رویے کو بہتر بنانا چاہیے، روحانی قدرت حاصل کرنی چاہیے یا خداوند کے لیے کوئی برابر خدمت انجام دینی چاہیے۔ بعض مسیحی کا ماننا ہے کہ انہیں بیگانہ زبانیں بولنے، نبوت کرنے اور شفا دینے جیسی نعمتوں کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ محسوس کرتے ہیں کہ نجات یافتہ شخص کے لیے سب سے اہم بات بائبل کا مناسب علم حاصل کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم نجات کو خدا کے نظام کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو ہمیں مسیحی زندگی مختلف صورت میں دکھائی دے گی۔ نیا عہد نامہ واقعی درست چال چلن، قدرت، نعمتوں اور علم کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ تاہم فیصلہ کن نقطہ یہ ہے کہ مسیح کس قدر ہمارے اندر شامل ہو چکا ہے۔ خدا کی جستجو یہ ہے کہ مسیح کو ہمارے اندر شامل کرے۔ ہم سب کو یہ دیکھنے کے لیے روشن ہونے کی ضرورت ہے کہ آج خدا کیا کر رہا ہے۔ خدا کا ارادہ ہمیں بہتر بنانا نہیں ہے۔ ہم اپنی ذات میں جو کچھ بھی ہیں وہ خدا کے نزدیک کوئی وقوعت نہیں رکھتا۔ اس کے لیے اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ مسیح ہمارے اندر شامل کیا جائے۔ افسیوں باب 1 آیت 19 تا 20 میں پولس ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے کا ذکر کرتا ہے۔ جب خدا نے مسیح کو مردوں میں سے جلا کر اپنی دائیں طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا تو یہی قدرت مسیح میں شامل کی گئی۔ آج خدا کی اصل سرگرمی یہ ہے کہ وہ اسی مسیح کو ہمارے اندر شامل کرے۔ ہماری ضرورت مسیح کا ہمارے اندر جینا ہے۔ فرض کیجئے کہ کسی دن آپ کسی بھائی یا بہن کے ساتھ ناگوار رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یقیناً آپ توبہ کریں گے اور اپنے خراب رویے کے باعث خداوند سے معافی مانگیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دعا بھی کریں کہ خداوند آپ کو بہتر بنائے۔ اگرچہ آپ خاص طور پر یہ درخواست نہ بھی کریں، پھر بھی اپنی ناکامی کے بارے میں یہ دعا کرتے ہوئے دل کی گہرائیوں میں یہی احساس قائم فرما ہوتا ہے۔ اس قسم کی دعا مذہبی نوعیت کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے مسیح کے برعکس مذہب نامی کتاب بھی پڑھ رکھی ہو، لیکن آپ اپنی روزمرہ عملی زندگی میں اب بھی بہت مذہبی ہیں۔ اگر آپ خدا کا نظام دیکھ لیں تو آپ اس طرح کی دعا کریں گے: اے خداوند، میرے اندر موجود شیطان نے مجھے اس طرح برتاؤ کرنے پر اکسایا، لیکن اے خداوند، اگر میرا رویہ اچھا بھی ہوتا تب بھی یہ تو نہ ہوتا جو میرے اندر جیتا ہے۔ اے خداوند، تو یہ نہیں چاہتا کہ میں اچھا بنوں، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تو میرے اندر جیے۔ اے خداوند، ایک پہلو سے میں توبہ کرتا ہوں اور تجھ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن ساتھ ہی میں الزام شیطان پر رکھتا ہوں اور اسے حکم دیتا ہوں کہ مجھ سے دور ہو جائے۔ اے خداوند، میں بہتر بننے کی کوشش نہیں کروں گا، مجھے صرف اس کی ضرورت ہے کہ تو میرے اندر جیے۔ غلاطیوں باب 2 آیت 20 میں لکھا ہے: ہم مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے ہیں اور اب مسیح ہم میں زندہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس آیت کا کچھ علم ہو اور ہم اعلانیہ بیان کریں: اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح ہے۔ لیکن ہماری روزمرہ زندگی میں حقیقت یہ ہوتی ہے کہ مسیح نہیں بلکہ میں ہی زندہ ہوتا ہوں۔ غلاطیوں باب 2 آیت 20 کو حفظ کرنا ایک بات ہے، لیکن عملی طور پر مسیح کو جینا دوسری بات ہے۔
فرض کیجئے کہ آپ بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بڑے مہربان ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو توبہ کرنے یا خداوند سے معافی مانگنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، تاہم جب تک زندہ رہنے والے آپ خود ہیں، نہ کہ مسیح، تو خدا کے معیار کے مطابق اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ آپ دوسروں کے ساتھ مہربان ہیں یا مہربان نہیں۔ خواہ ہمارا رویہ اچھا ہے یا برا، ہم اب بھی مسیح کو نہیں جیتے ہیں۔ خدا کا نظام مسیح پر مرکوز ہے۔ اس کا نظام اخلاقی اصولوں، اخلاقیات یا اچھے کردار کا معاملہ نہیں۔ خدا اپنے نظام میں یہ چاہتا ہے کہ مسیح کو ہمارے اندر شامل کرے۔ کلیسیا میں بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہمارے تعلقات میں ضروری ہے کہ ہم مسیح کو جئیں۔ کچھ کتابیں مسیح بطور زندگی کے بارے میں لکھی گئی ہیں، تاہم مسیحیوں کا ایک بھی ایسا گروہ تلاش کرنا مشکل ہے جو واقعی مسیح کے سبب سے زندہ ہوں۔ خدا کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں بہتر بنایا جائے، بلکہ یہ ہے کہ زندہ مسیح کو ہمارے اندر، ہمارے ذہن، جذبات اور مرضی میں شامل کیا جائے۔ خدا کی خواہش یہ ہے کہ مسیح ہماری جگہ لے لے۔ وہ کلیسیاؤں میں بھائیوں اور بہنوں کو مسیح کو جیتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اے جلال کے باپ، ہمیں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخش تاکہ ہم یہ جاننے کے لیے روشنی حاصل کر سکیں کہ خدا آج کیا پورا کرنا چاہتا ہے۔ میں بات کو دہراتا ہوں کہ خدا ہمیں بہتر بنانا نہیں چاہتا، بلکہ وہ مسیح کو ہمارے اندر شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خدا جس مسیح کو ہمارے اندر شامل کرنا چاہتا ہے، وہ مصلوب ہوا، جی اٹھا اور صعود فرمایا مسیح ہے۔ شیطان نے مسیح کو صلیب دی، لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی داہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ اب خدا اس مصلوب ہوئے، جی اٹھنے والے اور صعود فرمانے والے مسیح کو ہمارے اندر شامل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایک طرف اخلاقیات، برتاؤ اور رویہ، اور دوسری طرف ہمارے وجود میں اس طرح کے مسیح کے شامل ہونے کے درمیان بڑا فرق ہے۔ خدا کی فکر۔ صدیوں سے مسیحیوں نے عقیدوں اور مشقوں کے بارے میں بحث کی ہے۔ مثال کے طور پر بپتسمہ، سر ڈھانکنے، پاؤں دھونے اور مسیحی عبادتوں میں بلند آواز یا خاموشی کے بارے میں بہت بحث مباحثے ہوئے ہیں۔ غلاطیوں باب 6 آیت 15 میں پولس کہتا ہے، کیونکہ مسیح یسوع میں نہ ختنہ کچھ چیز ہے، نہ مختونی، بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا۔ رسم و رواج اور قوانین کچھ چیز نہیں، کیونکہ یہ مسیح نہیں ہے۔ نہ تو ختنہ، نہ مختونی، نئے سرے سے مخلوق ہونا ہے، بلکہ یہ مسیح یسوع میں ہونا ہے۔ پولس جس نئے سرے سے مخلوق ہونے کا ذکر کرتا ہے، وہ ہمارے وجود میں شامل کیے جانے والا مسیح ہے۔ جب مسیح ہمارے باطن میں شامل کیا جاتا ہے تو ہمارے اندر نئے سرے سے مخلوق ہونا رونما ہوتا ہے۔ مزید برآں، نئے سرے سے مخلوق ہونا محض انفرادی معاملہ نہیں، بلکہ یہ نئے انسان کی اجتماعی ہستی یعنی مسیح کے بدن کے متعلق اجتماعی معاملہ ہے۔ خدا کی فکر پاؤں دھونے، ہمارے بالوں کی لمبائی یا یہ کہ ہم کتنی بار بپتسمہ لے چکے ہیں سے متعلق نہیں ہے۔ خدا اس بات کی فکر کرتا ہے کہ مسیح ہمارے باطن میں کس حد تک شامل کیا گیا ہے۔ خدا کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم عاجز ہیں یا مغرور، غیر مذہب ہیں یا شریف آدمی۔ اس کی فکر صرف یہ ہے کہ مسیح ہمارے باطن میں شامل کیا جائے۔ میں بار بار یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خدا صرف مسیح کے لیے فکر مند ہے۔ اخلاقیات، اصول، رسم و رواج اور ضوابط ایسی کلیسیا وجود میں نہیں لا سکتے جو مسیح کے معیار پر پورا اترے۔ صرف مسیح بذات خود جو ہمارے باطن میں شامل کیا جائے، وہی اپنے معیار کے مطابق کلیسیا وجود میں لا سکتا ہے۔ کلیسیا مسیح کا بدن ہے۔ صرف وہی جو مسیح سے نکلتا ہے، مسیح کے بدن کا حصہ بن سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محض نعمتیں، تعلیمات اور قدرت بدن کو پیدا نہیں کر سکتی۔ مقدسوں کے باطن میں شامل کیے گئے مسیح کے علاوہ اور کوئی بھی چیز مسیح کے بدن کو پیدا نہیں کر سکتی۔ اس رویا کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھوں کو روشن ہونے کی ضرورت ہے۔ افسیوں باب 1 میں پولس
نے ایک خاص انداز میں دعا کی ہے کہ ہماری باطنی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ خدا کا ارادہ مسیح کو ہمارے باطن میں شامل کرنا ہے۔ خدا کی خواہش ہمیں درست کرنا یا ہماری اصلاح کرنا نہیں، اس کا ارادہ مسیح کو ہمارے باطن میں شامل کرنا ہے۔ نہایت حقیقی معنوں میں ہمیں اپنے بد ہونے سے زیادہ نیک ہونے پر توبہ کرنی چاہیے۔ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ فطری انداز میں نیک ہوتے ہیں تو آپ کو توبہ کرتے ہوئے کہنا چاہیے کہ اے خداوند مجھے معاف فرما، یہ مسیح نہیں ہے، یہ بذات خود میں نیک ہو سکتا ہوں لیکن میں مسیح کے سبب سے جی نہیں رہا ہوں۔ اے خداوند میں فطری طور پر نیک ہوں لیکن میں تجھے اپنے آپ میں جینے نہیں دیتا ہوں۔ جب ہم برے کام کرتے ہیں تو ہم سب کو افسوس ہوتا ہے، لیکن شاید ہمیں اس بات کا شعور نہیں کہ جب ہم مسیح کو چھوڑ کر نیک کام کرتے ہیں تو ہمیں اور بھی زیادہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی کارگری۔ افسیوں باب 2:10 میں پولس کہتا ہے کیونکہ ہم اسی کی کارگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم خدا کے لیے کام کرنے کے قابل ہیں یا خدا کا کام انجام دے سکتے ہیں۔ ہم خدا کی کارگری ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہم سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ ہم اس کے لیے کام کریں۔ اس کے برعکس وہ ہمارے اوپر کام کرنے کا موقع تلاش کر رہا ہے۔ اگر ہم اپنی حالت پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم پر کتنا کام کرنا باقی ہے۔ ہمیں خدا کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ ہم پر کام کرتا رہے گا جب تک کہ ہم اس کا شاہکار نہ بن جائیں۔ ہم یعنی کلیسیا خدا کے کام کا شاہکار ہیں جو خدا کی بے حد حکمت اور الہی خاکے کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم خدا کا شاہکار اس لیے ہیں کیونکہ مسیح ہمارے باطن میں شامل کیا گیا ہے۔ ہم خدا کی مخلوقات کے سامنے یہ فخر کر سکتے ہیں کہ ہمارے باطن میں مسیح ہے۔ جتنا زیادہ مسیح ہمارے باطن میں شامل کیا جاتا ہے اتنا ہی ہم خدا کی کارگری، خدا کے شاہکار کا حصہ بنتے ہیں۔ فطری نیکی اور مسیح میں فرق۔ 1934 میں شنگھائی میں میری ایک بھائی سے ملاقات ہوئی۔ اس سے ملاقات سے پہلے میں نے اس کے بارے میں بہت سی اچھی باتیں سنی تھیں۔ اس وقت میں مسیح اور اچھے رویے میں فرق کی پہچان نہیں کر سکتا تھا۔ آخر کار بھائی نی کی مدد سے میں نے یہ جانا کہ اگرچہ یہ خاص بھائی نیک تھا لیکن اس کے جینے میں مسیح برائے نام تھا۔ ہم سب کو فطری نیکی اور مسیح میں فرق جاننے کی ضرورت ہے۔ کوئی شخص کچھ پہلوؤں میں نیک ہو سکتا ہے لیکن شاید یہ اچھائیاں مسیح سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہیں۔ ہماری خواہش نیک بھائی یا نیک بہن بننا نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہماری خواہش المسیح بھائی یا المسیح بہن بننا ہونی چاہیے۔ اگر ہم خدا کا شاہکار بننا چاہتے ہیں تو مسیح کو ہمارے باطن میں شامل ہونا لازم ہے۔ یہ نہ صرف مکاشفہ ہونا چاہیے بلکہ ہمارے باطن میں برپا ہونے والا ایک انقلاب بھی ہونا چاہیے۔ اور کاش ہم سب پر واضح طور پر دیکھ سکیں کہ خدا کی خواہش یہ نہیں کہ ہم نیک مسیحی بنیں بلکہ یہ کہ ہم المسیح مسیحی بنیں، یعنی جن کے باطن میں مسیح شامل کیا گیا اور جن کا جینا مسیح ہے۔ مسیح کی بے قیاس دولت۔ افسیوں باب 3:8 میں پولس کہتا ہے کہ اس نے مسیح کی بے قیاس دولت کی بطور خوشخبری منادی کی۔ پولس نے عقیدے، نعمتوں، علم یا روحانی قدرت کی منادی نہ کی، اس نے مسیح کی دولت کی منادی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولس نے یہ دولت دوسروں تک پہنچائی۔ مسیح کی بے قیاس دولت میں مسیح کے وہ تمام پہلو شامل ہیں جو کچھ مسیح ہمارے لیے ہے۔ بتدریج مسیح کی دولت کو ہمارے باطن میں شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر صابر، مہربان، شریف یا محبت کرنے والا ہم نہیں ہیں
بلکہ ہمارا صبر، مہربانی، شرافت اور محبت ہمارے باطن میں شامل کیا گیا مسیح ہونا لازم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مسیح کی دولت میں شریک ہونے اور یہ دولت روزانہ حتیٰ کہ ہر گھڑی ایک خاص انداز میں ہمارے باطن میں شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنے روزمرہ کے تجربہ میں ہمیں مسیح کی دولت تفصیل وار بیان کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ مسیح کو لازماً ہمارا صبر، ہماری محبت اور ہمارا سب کچھ بننا چاہیے۔ مسیح کا ہمارے دلوں میں گھر بنانا۔ لازم ہے کہ مسیح اس حد تک ہمارے وجود میں شامل کیا جائے کہ وہ ہمارے دلوں میں اپنا گھر بنا لے۔ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ ہم میں سے بہتوں کے لیے مسیح کا ہمارے دلوں میں گھر بنانا محض ایک عقیدہ ہے۔ کیا واقعی مسیح آپ کے دل میں اپنا گھر بنا رہا ہے؟ اس وقت آپ کے دل میں کون گھر پر ہے؟ آپ یا مسیح؟ اگر آپ ایمانداری سے جواب دیں تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ اکثر اوقات آپ کا دل آپ ہی کا گھر ہے، نہ کہ مسیح کا۔ اس میں رہنے والے آپ ہی ہیں، نہ کہ مسیح۔ ہم شاید مسیح کے ہمارے اندر گھر بنانے پر کوئی پیغام سنیں اور جوش میں آ کر اعلانیہ بیان کریں کہ ہمارا دل مسیح کا گھر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس اعلانیہ بیان کے پیچھے کوئی حقیقت موجود نہ ہو۔ مسیح کے لیے ہمارے دل میں گھر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے بطور اپنی شخصیت اور بطور اپنی زندگی دونوں لیں۔ تب ہم یہ گواہی دے سکیں گے کہ اب ہمارے دل میں جینے والی شخصیت خودی نہیں رہی بلکہ مسیح ہے۔ اہم معاملہ یہ نہیں کہ ہم فروتن ہیں یا مغرور، کمزور ہیں یا طاقتور، نعمت یافتہ ہیں یا نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہمارے دل میں کون جی رہا ہے۔ آپ کے دل میں سکونت کرنے والی شخصیت کون ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ غیر معمولی طور پر نعمت یافتہ ہیں، لیکن آپ کا دل اب بھی مسیح کا گھر نہیں ہے۔ اس کی بجائے ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ اپنے دل میں جینے والی شخصیت ہیں تو دل خودی کا گھر ہی رہے۔ آج کی مسیحیت روپے، عقیدے، کام، قدرت، نعمتوں اور علم کا مذہب ہے، تاہم اس میں مسیح کی حقیقت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اکثر مسیحی فطری اور مذہبی تصورات کے پردوں میں ڈھکے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ جاننے کے لیے کہ خدا کے دل میں کیا ہے اور وہ اصل میں کیا منصوبہ باندھ چکا ہے، آسمانی رویا کی ضرورت ہے۔ خدا کی خواہش صرف مسیح کی فکر کرنے والے لوگوں کو حاصل کرنا ہے۔ وہ علم، کام، رویے یا قدرت سے بھرے ہوئے لوگوں کو نہیں بلکہ نہایت عملی طور پر محض مسیح کی فکر کرنے والے لوگوں کو چاہتا ہے۔ مسیح کی دولت کا تجربہ اور مسیح کا ہمارے دلوں میں گھر بنانے کی حقیقت محض عقائد نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارے روزمرہ مسیحی تجربے کی حقیقت ہونا ضرور ہے۔ ماضی میں اکثر ایسا ہوتا رہا ہے کہ میاں بیوی اپنے مسائل لے کر میرے پاس آتے تھے۔ عموماً شوہر بیوی پر الزام لگاتا، پھر بیوی شوہر پر الزام دہراتی۔ اس کے بعد وہ کہتے، چونکہ آپ خود خدا کے خادم ہیں اور روحانی فہم رکھتے ہیں، اس لیے آپ یہ پہچان سکتے ہیں کہ کون حق پر ہے اور منصفانہ فیصلہ صادر فرمائیں۔ میری عادت یہ نہیں تھی کہ میں درست اور غلط کے مطابق فیصلہ کروں، بلکہ میں ان سے یہی پوچھتا تھا کہ آیا مسیح ان کے دلوں میں اپنا گھر بنا رہا ہے یا نہیں۔ پھر میں یہ بھی دریافت کرتا کہ جب وہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے تو کیا مسیح ان کے اندر جی رہا تھا۔ عموماً اس کے بعد ان کے پاس کہنے کو کچھ نہ رہتا اور بالآخر یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایسے مسائل میرے پاس نہ لا جائیں۔ بعض اوقات لوگ میرے پاس اس ارادے سے آتے کہ عقیدے پر بحث کریں، لیکن میں انہیں عقیدے کی بنیاد پر جواب دینے کی بجائے یہ پوچھتا کہ مسیح کس حد تک ان کے دل میں اپنا گھر بنا رہا ہے۔
اگر ہمارے اندر مسیح نہیں جیتا تو عقیدے میں درست ہونے کا آخر فائدہ ہی کیا ہے؟ فریسی بظاہر عقیدے کے اعتبار سے درست ہے، تاہم خداوند یسوع نے پھر بھی انہیں ملامت کی کیونکہ ان کے پاس کوئی حقیقت نہ تھی۔ نہایت عملی طور پر ضروری ہے کہ ہمارے دل مسیح کا گھر بن جائیں، اسے ہمارے اندر جینے اور ہم میں بس جانے کی پوری آزادی ہونی چاہیے۔ خود ہی کو نہیں بلکہ اسی کو ہمارے دلوں پر حاکم ہونا لازم ہے۔ آج ہماری ضرورت یہی ہے۔ اس کے بغیر اس بات کی زیادہ اہمیت نہیں رہتی کہ شوہر اپنی بیویوں سے محبت رکھیں یا بیویاں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ افسیوں کے نام خط میں مسیح کا ہمارے دلوں میں گھر بنانا بیویوں سے محبت یا شوہروں کی تابع داری سے کہیں زیادہ حکمت عملیت کی حیثیت رکھتا ہے۔ تاہم مجھے پورا یقین ہے کہ اگر کوئی بھائی مسیح کو اپنے دل میں گھر بنانے دے تو وہ یقیناً اپنی بیوی سے مناسب طریقے سے محبت رکھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بیوی مسیح کو اپنے دل میں سکونت کرنے دے تو بلا شبہ وہ اپنے شوہر کے تابع ہوگی۔ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر اسی بات کی ضرورت ہے کہ مسیح ہمارے دلوں میں اپنا گھر بنا لے۔ خداوند کی بحالی عقیدے، بائبل کی تفسیر یا ظاہری چال چلن کا معاملہ نہیں ہے۔ مزید برآں یہ علم، نعمتوں، روحانی قدرت یا کام کا معاملہ بھی نہیں۔ ان سب کے برعکس خداوند کی بحالی سراسر اس بات پر موقوف ہے کہ مسیح ہمارے اندر شامل کیا جائے اور ہمارے دلوں میں اپنا گھر بنا لے۔ کامل انسان بننے تک پہنچنا۔ افسیوں باب 4:13 میں پولس کہتا ہے کہ ہم سب کو کامل انسان بننا یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک پہنچنا ہے۔ ہمیں نہ صرف بے عیب، مکمل یا صحیح و سالم انسان بننا ہے بلکہ کامل انسان بننا ہے، یعنی ایسا انسان جس میں مسیح کے پورے قد کا اندازہ ہے۔ مسیح کی معموری مسیح کا بدن ہے اور اسی بدن کے قد کا ایک اندازہ ہے۔ افسیوں باب 4:15 میں پولس مزید یہ کہتا ہے کہ ہمیں محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ مسیح کو ہم میں ہر طرح سے بڑھنا ہے جب تک کہ ہم کامل انسان بننے تک نہ پہنچ جائیں۔ مسیح کے اعضاء۔ افسیوں باب 5:30 میں پولس کہتا ہے کہ ہم مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم مسیح کے اعضاء بلکہ مسیح کے حصے ہیں۔ اپنی فطری ساخت کے مطابق ہم مسیح کے بدن کے اعضاء نہیں بن سکتے۔ مسیح بذات خود وہ عنصر اور عامل ہے جو ہمیں اپنا حصہ بناتا ہے۔ لہٰذا مسیح کے بدن کے اعضاء ہوتے ہوئے مسیح کے اعضاء بننے کے لیے ضروری ہے کہ مسیح ہمارے وجود میں شامل کیا جائے۔ افسیوں باب 5:32 میں پولس کہتا ہے کہ یہ بھید افسیوں باب 5:32 میں پولس کہتا ہے کہ یہ بڑا بھید مسیح اور کلیسیا ہے۔ خداوند کی بحالی میں ہمیں اپنی توجہ اس بات پر مرکوز رکھنی چاہیے کہ مسیح ہمارے باطن میں شامل کیا جائے تاکہ ہم مسیح کے اظہار کے لیے مناسب کلیسیا بن سکیں۔ یہی خدا کا نظام ہے۔